صحابہ کرام خواہ کسی کا نام معلوم ہو یا نہ ہو، یہ پتہ ہو صحابی ہے تو اس کو عادل مانا جاتا ہے، روایت میں ثقہ مانا جاتا ہے، اس پر اتہام نہیں، اس کے بارے میں بحث نہیں ہوگی کہ وہ ثقہ ہے، ضعیف ہے، کیسا ہے، کہ رسول اللہ کے تمام صحابہ وہ روایت میں ثقہ ہیں، قابل اعتماد ہیں، ان میں سے کوئی بھی متہم نہیں، جھوٹا نہیں۔ یہ بات ایک نہیں، دو نہیں، اس کے 1000 سے زائد حوالہ جات میرے پاس موجود ہیں مختلف کتابوں کے، جنہوں نے یہ بات کھل کر کہی صحابی ہونا معلوم ہو تو اب اس کے بعد اس کے بارے میں بحث نہیں کی جائے گی کہ وہ کون ہے، کیسا ہے، اگرچہ نام نہ معلوم ہو، ذات نہ معلوم، یہ صرف پتہ ہو صحابی ہے اور اس نے یہ کہا تو اس کی روایت کو تسلیم کیا جائے گا۔ دیکھیں یہ علامہ ابن عبد البر اس میں ہے کہ امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا تابعین میں سے کوئی روایت کرے اور یوں کہے حدثنی رجل من اصحاب النبی، مجھے نبی پاک کے صحابہ میں سے کسی آدمی نے روایت بیان کی ولم یسمی، نام نہ لے، تو پوچھا گیا فالحدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے؟ فرمایا ہاں یہ ٹھیک ہے۔ اسی طرح الاصابہ ابن حجر عسقلانی کی کتاب ہے، اس میں تقریباً 6 جگہ موجود ہے۔ اتفق اہل السنہ، اہل سنت کا اتفاق ہے، علی ان الجمیع عدول، تمام صحابہ عادل ہیں، اور اس میں کوئی اہل بدعت تو اختلاف کریں اہل سنت کا کوئی اختلاف نہیں۔ اگر آج کوئی ایک طرف کہلائے سنی اور دوسری طرف کرے اعتراض نہیں جی فلاں صحابی کی روایت ہم نہیں مانتے، تو ظاہر ہے کہ وہ خود سنیت سے نکلے گا، صحابی کی ثقات پر جرح نہیں ہوگی۔ الجرح والتعدیل میں ہے، ابن حبان نے بھی کہا، مقدمہ ابن الصلاح الدارقطنی، خطیب بغدادی کی کتاب الکفایہ اس میں موجود ہے، یہ ابن حزم کی کتاب المحلہ اس میں موجود ہے، الاستذکار تمہید ابن عبد البر، الاستیاب وغیرہ میں موجود ہے، الاشباب والنظائر ابن ملکن کی اس میں ہے، نکت علوم الحدیث، شرح نبی علی مسلم، نصب الرایا، بہقی طبقات کبریٰ، کرمانی، شرح بخاری، النکت، اور بہت سی دیگر کتابوں میں موجود ہے۔ اور بہت سارے حضرات یہ کہتے ہیں جو صحابہ پر جرح کرے وہ خود مجروح ہے، جو صحابہ پر جرح کرے گا فلاں کی روایت قبول نہیں، فلاں کی قبول نہیں، وہ خود مردود الروایت اور وہ مطعون ہے۔ صحابہ سارے قابل اعتماد ہیں، اور تو اور یہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صحاح ستہ میں اور مسند احمد بن حنبل میں کم از کم 18 جگہ موجود ہے کہ معاویہ پر رسول اللہ سے روایت میں تہمت نہیں کہ وہ غلط بیانی کرے گا، ان کی روایت مانی جاتی ہے۔ یعنی بعض معاملات میں اختلاف کے باوجود روایت حدیث میں ثقہ مانا جاتا ہے۔ یہاں ایک سوال کیا جاتا ہے کہ تم کہتے ہو سارے صحابہ عادل ہیں، ان میں کوئی بھی فاسق نہیں، تو جس صاحب سے مثال کے طور پر زنا سرزد ہوا، چوری کی حد لگی وغیرہ، تو بات یہ ہے کہ جس جرم کی حد لگ گئی وہ تو عفو ہو گیا۔ یہ کس نے کہا ہے کہ ان سے گناہ ممکن ہی نہیں، سرزد ہی نہیں ہو سکتا؟ یہ ہے کہ گناہ پر وہ ثابت نہیں رہتے، توبہ کے بغیر باقی نہیں رہتے، اور رسول اللہ سے روایت بیان کرنے میں جھوٹ نہیں بولتے۔ ثقات اور عدل کا یہ مطلب ہے، یہ ہرگز مطلب نہیں کہ ان میں سے کسی ٹائم لغزش ممکن ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتی، ہم اس کے قائل نہیں۔ ہمارے نزدیک یہ مرتبہ معصومیت کا ہے جو انبیاء پر بس ہے، انبیاء کے سوا کوئی انسان شرعاً معصوم نہیں، اگرچہ کوئی کتنا ہی بڑے سے بڑا ہو،